جی خمس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ خمس کی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا چاہیے، اس کے متعلق اب کیا حکم ہے؟ خمس تو قرآن مجید میں ڈاکٹر صاحب آتا ہے، یہ سورہ انفال میں اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ جو غنیمت تم حاصل کرو فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، تو اللہ کا، رسول کے قریبیوں کا، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کا حصہ، 5واں حصہ دیا۔ اب لفظ آتا ما غنمتم، جو تم غنیمت حاصل کرو۔ غنیمت لغت عرب میں ہر مال جو حاصل کرتے ہیں نا، خواہ کسی طرح کرے، زمیندارے سے کریں اس کو بھی کہتے ہیں غنم، نفع کو، اور جو مال غنیمت آتا ہے وہ بھی ٹرم ہے۔ اب اہل سنت تو کہتے ہیں کہ یہ صرف مال غنیمت جو ہے نا، میدان جنگ سے جو مال حاصل ہوتا ہے، بوٹی کفار سے جو لوٹی جاتی ہے میدان جنگ سے، اس میں ہے خمس، کیونکہ سیاق و سباق بھی وہاں یہی ہے کہ جنگ کا ہی سارا بیان ہے اس صورت میں، تو ہم وہاں محدود رکھتے ہیں۔ مگر یہ شیعہ حضرات اس کو لغوی معنوں میں لیتے ہیں کہ نہیں، جب غنیمتم ہے اس کا لغت میں مانا کہ جو بھی مال حاصل کرو، اس لیے زکوٰۃ کے لیے کچھ نصاب ہیں اور اس میں کچھ پابندیاں، خمس ہر مال پر دینا پڑے گا، سال کے بعد جو بچت ہوگی خرچ کے بعد، نمک مرچ تک اس کا 5واں حصہ آپ کو دین کے لیے دینا پڑے گا، اس میں سے ہی سادات کی مدد ہوگی، اس میں ہی دین کی اشاعت کا کام کیا جائے۔ تو وہ غنیمتم کو اصطلاحی معنی میں نہیں لیتے، لغت کے معنی میں لیتے ہیں کہ جو اصل معنی ہے کہ جو مال بھی تم حاصل کرو۔ ہم وہ دیکھ کر کے وہاں جو آگے پیچھے آتے ہیں وہ جنگ کی ہیں، اس کو مال غنیمت جو میدان جنگ سے حاصل ہوتا ہے اس پر رکھتے ہیں۔ تو بہرحال بات دونوں کی وزنی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کسی نے اپنی طرف سے گڑھی ہے۔